اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بہت ساری اطراف سے بہت ساری اچھی خبریں بھی ہیں اور بہت ساری بری خبریں بھی ہیں، تو ہم آج بری خبروں میں سے اچھی خبریں نکل رہی ہیں، ان اچھی خبروں کا اور بری خبروں کا پیچھا کریں گے، جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے پس منظر میں کیا ہے۔ گزشتہ دنوں گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو بنی ہوئی ہے گوادر سٹی کے اندر، اس کے دفاتر جس کے ارد گرد باقی دیگر سرکاری عمارات بھی واقع ہیں، پھر اس کے بعد وہ والا جو جگہ ہے جو کہ وہ اس گول دائرے کے ارد گرد سڑک گھومتی ہے اور اس سڑک کو مستقبل کا سب سے مہنگا کمرشل ایریا کہا جاتا ہے۔ سڑک تو بن گئی ہوئی ہے، اب اس کے اوپر بلڈنگیں بنانی ضروری ہے، باقی ہیں، تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ بظاہر BLA کے جو حملہ آور تھے انہوں نے حملہ کیا اور 8 حملہ آور اس کے اندر مارے گئے۔ 2 سپاہی جو ہیں ان کے شہید ہونے کی اطلاع جو ہے وہ ISPR فوج کے ترجمان محکمے نے ہم تک پہنچائی ہے۔ یہ لوگ کون تھے؟ یہ بنیادی طور پہ انہوں نے BLA والوں نے جو وہ مجید بریگیڈ ہے اس کا سب سے زیادہ خوفناک اور خونی جو گروپ ہے اس وقت پاکستان میں ایکٹیو، وہ یہی سمجھا جاتا ہے۔ بہت لیتھل ہیں، بے رحم ہیں، اور وہ جو ہیں وہ اپنے جسے کہنا چاہیے اس سے کبھی بھی نہیں چوکتے۔ اچھا، ہم نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ یہ جو مجید بریگیڈ ہے اس کے اور TTP کے گل بہادر جو گروپ ہے جو کہ کسی زمانے کے اندر اچھے طالبان میں شمار ہوتے تھے اور پاک فوج کے ساتھ مل کے اپنا جو پاکستان کے خلاف لڑنے والے طالبان تھے ان کے خلاف ایکٹیو رہا کرتے تھے اور انہیں جہنم واصل کرنے میں اپنا حصہ ڈالتے تھے، وہ گروپ جو ہے وہ اس وقت ریاست پاکستان کے خلاف باقاعدہ بغاوت کے اوپر اترا ہوا ہے۔ اس گروپ نے جو ہے وہ حملے کیے ہیں بہت زیادہ، لیکن بہرحال یہ BLA کا حملہ تھا، تو یہ مجید بریگیڈ اور حافظ گل بہادر کا آپس میں الائنس ہوا، اور اس الائنس کے تحت انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ہمارے علاقوں کے اندر خود کش حملہ آور آپ پرووائڈ کریں گے TTP کے، یعنی کہ TTP کے علاقوں کے اندر جو حملے ہوں گے وہ BLA کے یا مجید بریگیڈ کے لوگ آ کے کریں گے، اور مجید بریگیڈ کے ہاں جو کارروائیاں ہوں گی اسے TTP کے خود کش حملہ آور کی مدد حاصل ہوگی۔ تو یوں ان علاقوں کے اندر یہ جو حملہ آور ہیں یہ اس لیے بھی نہیں پہچانے جاتے کیونکہ جو ادارے ہوتے ہیں انہوں نے ایک خاص حوالے سے ان کی جیو ٹیگنگ کر رکھی ہوتی ہے، اور وہ لوگ اپنی جگہ پہ ہی ہوتے ہیں، اوپر سے یہ کیونکہ یہ دوسرے علاقے سے آئے ہوتے ہیں نا، دوسرے گروپ کے ہوتے ہیں، تو وہ ادھر ان کی ڈیٹیکشن ڈیجیٹلی نہیں ہو پاتی اور وہ اپنا کام دکھا جاتے ہیں۔ اس کے فوراً بعد پھر پنجگور کے علاقے کے اندر بھی 2 اسی گروپ کے مجید بریگیڈ کے گروپس کو جہنم واصل کیا گیا۔ اس سے 3 دن پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو پاکستان کی ہوائی فورسز نے افغانستان کے اندر کچھ ٹھکانوں کو جو بارڈر سے کچھ فاصلے کے اوپر تھے ان کے اوپر حملے کیے۔ اچھا، ان حملوں کے لیے اگرچہ یہی سوشل میڈیا کے اوپر گھمایا گیا، مینشن نہیں کیا گیا جب ان حملوں کی تصدیق پاکستان کے دفتر خارجہ نے کی یا ISPR نے کی، اس کے اوپر قطعاً مینشن نہیں کیا گیا، لیکن جب ہم نے کچھ ماہرین سے اور کچھ ذرائع سے اور کچھ سابقین سے پوچھا تو انہوں نے ہماری رہنمائی کی کہ بارڈر کراس کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پاکستان کے اندر سے بم ان کے اوپر چھوڑے گئے، اور میری یہ ان کو تھی کہ اگر امریکنز جو ہیں وہ ڈرون کے ذریعے اٹیک کیا کرتے تھے تو آپ کو ڈرون استعمال کرنے کے اندر کیا امر مانے ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم بارڈر تو کراس ہو ہی نہیں سکتا، نہ ہی ہم نے بارڈر کراس کرنا ہے، صرف وہ جہاز جو ہیں وہ ایک خاص بلندی پہ جا کے بارڈر کے اندر رہتے ہوئے ایسے وہ سمارٹ بم جن کو ڈم بم جنہیں سمارٹ کٹ لگا کے تو ٹارگٹ کے اوپر گرنے والا بم بنا لیا جاتا ہے، وہ بم چھوڑے تھے، اور 3 اٹیک ادھر تھے اکراس دا بارڈر، اور
7 اٹیک پاکستان والی سائٹ پہ تھی اور پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ ان لوگوں کو ہٹ کیا گیا. تو اس لیے جو ہے وہ اچھا اس کا جواب پھر اگلے دن افغانستان کے اندر جو ٹی ٹی پی کے مختلف گروپس ہیں جن کے اندر سمگلرز بھی شامل ہیں, جن کا دھندا جو ہے وہ ان کی زیر سرپرستی چلتا ہے, انہوں نے مختلف جگہوں کے اوپر پاکستان کی بارڈر سیکیورٹی فورسز کے اوپر حملے بھی کیے جن کو پسپا کر دیا گیا اور ان کے اندر کسی کیجویلٹی کی کوئی اطلاع نہیں ہے. لیکن ایک دم یہ لوگ اب اس کے بعد پھر یہ والا اٹیک ہوتا ہے گوادر والا. پھر گوادر کے بعد جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں پنجگور سے. تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ اگر آپ اس پورے منظرنامے کو دیکھیں تو یہ پاکستان میں کوئی اچھا ترقی کا کام ہونے لگا ہے تو جن لوگوں کو اس ترقی سے چڑ ہے, دشمنی ہے, اور اب دیکھیے اسی دوران ہی آئی ایم ایف جو ہے اس کا بھی ڈیل ہماری تھرو ہو جاتی ہے. اچھا اسی دوران ہی پاکستان کے آرمی چیف جو ہیں وہ سعودی عرب کے فرما روا تو نہیں لیکن وزیر اعظم جناب محمد بن سلمان سے جا کے مل لیتے ہیں. اچھا اسی دوران ہی کچھ چائنا اور باقی ممالک سے بھی خبریں آ جاتی ہیں. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ہلچل شروع ہوئی ہے, اور ہلچل کس کے حوالے سے ہوئی ہے؟ سی پیک کے حوالے سے ہوئی ہے. اور سی پیک کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ہم کام کرنے لگے ہیں تو آپ ہمارے دشمنوں کو اس امر کی داد تو دیں کہ وہ جاگ رہے ہوتے ہیں اور وہ فوری طور پہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور ایکٹیو ہو کے وہ اپنی کارروائیوں کا آغاز کر دیتے ہیں. تو یہ ساری جو تڑفنی مچی ہوئی ہے, یہ سارا جو ان کو ایک دم تموڑی لڑ گئی ہے, ان کی شلواروں کے اندر تموڑی بڑھ گئی ہے, یہ کیا ہوا ہے؟ یہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہم نے سی پیک کی پٹاری کو کھولنے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے. تو یہ ہاتھ بڑھانے کے اوپر یہ سارے لوگ ایکٹیو ہو گئے. اچھا ان کے اندر ایک اور بھی بات بڑی انٹرسٹنگ ہے, اگر آپ کے علم میں پہلے نہ ہو تو میں نے کہا چونکہ باقی دوستوں نے اس کا ذکر کر دیا ہے کہ اس وقت بگرام ایئرپورٹ کے اوپر جو کہ امریکیوں نے اسٹیبلش کی تھی اور بظاہر امریکن وہاں سے چلے گئے تھے 16 اگست 2021 کو, وہ بظاہر وہاں سے چلے گئے تھے, لیکن ان کے جانے کے بعد اور طالبان کے آنے کے بعد برٹش نے, برطانوی فوج نے طالبان سے, ہیبت اللہ اخوند زادہ والے طالبان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ یہ پورٹ ہمیں دے دیں, اور انہوں نے وہ پورٹ ان کو بخش دی ہوئی ہے. اب اس کے بارے میں تازہ ترین اطلاعات ہیں کہ وہاں پہ امریکی دستے کچھ پھر لینڈ کر گئے ہیں کہ جی یہ ٹیکنیکل سہولیات کے لیے یہاں پہ رہیں گے. تو امریکی دستے وہاں پہ پھر لینڈ کر چکے ہیں. ان سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو کوئی پچھلے سال کی بات ہے, یہ خبر پھیلائی گئی کہ کچھ امریکن جو ہیں, امریکن پاکستان کو پریشرائز کر رہے ہیں, یوتھیوں نے زیادہ پھیلائی تھی کہ وہ بلوچستان کے اندر جو ہے وہ پاکستان ان کو اڈے فراہم کرے, جس کی سختی سے تردید کی گئی. وہ خبر بنیادی طور پہ اس لیے پھیلائی گئی تھی کہ اس وقت امریکن جو تھے وہ وہاں پہ لینڈ کر رہے تھے. تو امریکن واپس جو ہے وہ بگرام کے اڈے پہ لینڈ کر چکے اور برطانوی بھی وہاں پہ پہنچ چکے, اور اس کا ذکر آپ کو کہیں پہ بھی نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیم کے اندر نہیں ملے گا. وہ دن جاتا ہے کسی طور کے اوپر کہ 7 سے 8 ہزار انڈین فوجی بھی جو ہیں وہ افغانستان کی طالبان کی موجودہ حکومت کی حفاظت کے لیے اور سپورٹ کے نام کے اوپر وہ بھی بگرام میں آ کے مقیم ہو جائیں. ویسے بگرام کے اندر اور اس کے ارد گرد جو امریکن نے عمارات وغیرہ بنائی تھیں, جو ٹھکانے بنائے تھے, ان کے اندر 20,000 کے قریب فوجیوں کے شاہانہ طریقے سے رہنے کے انتظامات موجود ہیں. تو وہاں پہ جا کے انڈین دستے متعین ہوں, یہ اس علاقے کے اندر بہت بڑی سکیم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ طالبان کی اپنی صفوں کے اندر بھی جو ہے اس وقت خطبٹ شروع ہو چکی ہے, لڑائیاں شروع ہو چکی ہیں. اس وقت حقانی نیٹ ورک کے جو سربراہ ہیں, میرا خیال سراج الدین حقانی صاحب, جو کہ کسی زمانے کے اندر پاکستان میں دندناتے پھرا کرتے تھے,
وہ صاحب جو ہیں ان کے لے پالک ہے نا ملا گل بہادر صاحب، اور گل بہادر صاحب جو ہیں وہ اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے کہ وہ پاکستان کے اندر ہر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا۔ تو وہ ان گل بہادر صاحب کو یہ کہتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ جناب تمہاری وجہ سے ہمارے پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب ہو رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ہی ایک صاحب جو تھے وہ مجھے اصرار کر رہے تھے کہ میں ایک ویڈیو سنوں جس کے اندر یہ حقانی صاحب کسی پاکستان سے جانے والے ایک غیر معروف جرنلسٹ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان سے تعلقات خراب کرنا افورڈ نہیں کرتے۔ تو اس کے جواب کے اندر وہ انہیں کہتے ہیں کہ جناب آپ کیا کہتے ہیں کہ میں پاکستان میں اپنا جہاد ترک کر دوں؟ کہ گل بہادر صاحب فرماتے ہیں آہو جی جہاد کے اندر چونکہ کمائی بڑی ہوتی ہے نا، ہر طرف سے پیسے آ رہے ہوتے ہیں، کبھی انڈیا کی طرف سے، کبھی ایران کی طرف سے۔ ایران کی طرف سے یہ آتی ہے کہ ساڑھے وال نہ آنا، انڈیا کی طرف سے یہ آتی ہے کہ تن کے رہنا۔ تو اینے پیسے بندے نو مل رہے ہوں تو پھر ترک کرنا کہاں بنتا ہے جناب؟ اچھا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ کی وجہ سے پاکستان سے ہمارے تعلقات جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں۔ ان دونوں کا آپس کا ناخن اور گوشت کا رشتہ ہے۔ جب یہ طالبان جو تھے یہ افغانستان سے بھاگے تھے اور طالبان نے اپنا ہیڈ کوارٹر شمالی وزیرستان میں ٹرانسفر کیا تھا، تو اس وقت جن لوگوں نے ان کو پاکستان کے اندر پناہ دی تھی وہ یہ گل بہادر گروپ تھا، اور وہ احسان جو ہے اس کا بدلہ جو ہے اب گل بہادر اور اس کے جنگجوؤں کو، اس کے فسادیوں کو، سرم چاہریوں کو پناہ دے کے پورا کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑی کمپلیکس سچویشن ہے، لیکن مجھے اس میں سے پازیٹیوٹی یہ نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ پاکستان نے جو ایجنڈا آگے بڑھایا تھا وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ پاکستان نے فیض حمید، جنرل ریٹائر فیض حمید کی احمقانہ پالیسی سے جو رجوع کیا تھا کہ چلیے ٹی ٹی پی کے ساتھ جو براہ راست مذاکرات کی حماقت کی تھی فیض حمید نے، بینگ آئی ایس آئی چیف اینڈ لیٹر بینگ اے کور ہیڈ کمانڈر پشاور، جو حماقت فرمائی تھی، حافظ صاحب نے آ کے اس سے ٹوٹل ریورس فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹی ٹی پی سے مذاکرات نو وے، یہ تحریک طالبان افغانستان کی ذمہ داری ہے۔ دوحہ ایگریمنٹ کے اندر انہوں نے لکھ کے دیا ہوا ہے، وہ اپنی ذمہ داری اور اپنی کمٹمنٹ پوری کریں، ورنہ پھر ہم چھلے پھیریں گے، ان کو جتیاں ماریں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ پالیسی جو ہے وہ اپنے فروٹ لانا شروع ہو گئی ہے، اور تھوڑا سا پاکستان مزید دباؤ بڑھائے گا، دو چار اور چپیڑے مارے گا، دو چار ادھر دو چار ادھر، تو معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور وہ تڑپ کس بات پہ اوپر رہے ہیں اور اچھل کس بات پہ رہے ہیں؟ وہی برطانوی افواج اور امریکی افواج اور اب انڈین افواج، جو اصل ان کو توہڑی آئی ہوئی ہے وہ اس بات کی آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بس یہی کہنا تھا کہ آپ نے یہ دونوں جنگیں جو لڑی ہیں نا وہ ہماری وجہ سے لڑی ہیں۔ ہم آپ کے پاؤں کے نیچے سے قالین کھینچنے کا پورا حق بھی رکھتے ہیں اور قدرت بھی رکھتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔